بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحد اور مشرکین کا ماننا ہے کہ یہ دنیا نہ ہی کسی نے بنائی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ مضبوط عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب زمین و آسمان سمیت سارا جہاں فنا ہو جائے گا اور باقی صرف اللہ کی پاک ذات رہے گی۔ ہماری تعلیمات میں اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، یعنی قیامت کی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے جس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، جس کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کے پورا ہونے پر ہی قیامت کا دن آئے گا۔ مفسرین اور محدثین نے ان نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ میں چھوٹی اور معمولی 131 نشانیاں ہیں، جن میں سے 84 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ علامات کبریٰ میں 10 بڑی نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کے بالکل قریب اور آخر میں ظاہر ہوں گی۔ ناظرین، آئیں سب سے پہلے ہم آپ کو علامات صغریٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ ساری نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور مستند کتابوں میں درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی علم حاصل کریں گے اور دینی علم کو چھوڑ دیں گے۔ دوستو، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی ملے گی۔ دوسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے وہ یہ کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ آج پاکستان کی 52% آبادی خواتین کی ہے۔ تیسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے، لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا بھاری ہو جائے گا۔ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے بہانے تلاش کریں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ لوگ بیویوں کی اطاعت اپنی ماں سے زیادہ کریں گے اور گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ لوگ نمازیں قضا کیا کریں گے۔ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا اور وقت بہت جلدی گزرنے لگے گا۔ نااہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے۔ بے حیائی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور چاروں طرف جہالت پھیل جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے عربی چرواہے اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلوں میں رہیں گے۔ دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے اور عزت والے ذلیل بن جائیں گے۔ عورتیں ایسا لباس پہنا کریں گی جن سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ ناظرین، آج کل عورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت تک نظر آتی ہے۔ آج گھر گھر، گلیوں، بازاروں اور تہواروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی ہیں۔ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی ماں کا بیٹا اتنا نافرمان ہوگا کہ وہ ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسے زیادتی کرے گا۔ مال کی کثرت ہو جائے گی۔ جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے اور سچی احادیث سے انکار کیا جائے گا۔ جھوٹے عقیدے پیدا ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کیا کریں گے۔ اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کیا کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر اور بہت زیادہ خراب ہوگا۔ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا
اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ قتل و قتال اور خون ریزی زیادہ ہو جائے گی۔ قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں یا پھر میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ مرد اور عورت چاہیں گے کہ ان کا جسم دبلا پتلا اور مضبوط ہو جائے۔ زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ کفر آسان ہو جائے گا۔ انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر اور شام کو مسلمان تو صبح کو کافر ہوگا مگر یہ بات اسے معلوم ہی نہیں ہوگی۔ سود اور حرام خوری عام ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ قیامت کی علامات صغریٰ ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں، اور یہ علامات آپ نے اکثر اپنے ارد گرد بہت اچھے سے دیکھ رکھی ہوں گی۔ اب علامات کبریٰ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ علامات کبریٰ ایسی 10 بڑی نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جھانکا جب کہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا اور امام مہدی کا، اور زمین کے جانور دابۃ الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، اور 3 جگہ خسف ہونے کا یعنی کہ زمین کے دھنسنے کا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین جگہ جگہ سے دھنس رہی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں ایسے واقعات ریکارڈ کیے جاتے ہیں کہ رات کو بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور صبح میں ان کا نام و نشان زمین پر نظر نہیں آتا۔ اور زمین کا یہ دھنسنا ایک مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن میں ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی بھی توبہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنے فساد سے دور فرما کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔